بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. احباب، آج ہم جس غزوے کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے غزوہ تبوک، اور ہمارا جو اصل مقصد ہے اس آج کی نشست سے وہ اس غزوے کے بارے میں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ 3 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی توبہ کی جو حکایت ہے وہ انشاءاللہ ہم اس ضمن میں بیان کریں گے۔ آپ جان لیجئے کہ جو غزوہ تبوک ہے یہ سن 9 ہجری میں ہوا، فتح مکہ کے بعد، اور آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ جو فتح مکہ ہے وہ اسلامی غزوات میں یا سیرت طیبہ میں ایک موڑ تھا جہاں سے اسلام کو ایک واضح غلبہ اور برتری حاصل ہوئی، اور یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ اس کے بعد کا ہے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور سن 9 ہجری میں یہ غزوہ تبوک ہوا ہے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو رومی شہنشاہ تھا ہرقل، انگلش میں اس کو ہرکولیس کہا جاتا ہے، اور آپ یہ بھی یقیناً جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور فارس۔ رومی جو تھے یہ عیسائی تھے، اہلی کتاب تھے، اور فارس والے جو تھے وہ آتش پرست تھے، وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ تھی دونوں بڑی سلطنتیں، اور اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھوں ان دونوں بڑی طاقتوں اور بڑی سلطنتوں کو سرنگون کیا۔ تو فتح مکہ کے بعد جو ہرقل ہے اس کو پتہ چلا کہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور جو مسلمانوں کی فوج ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اس لیے اس نے اپنے عیسائی قبائل کو شام کے سرحد پہ جمع کرنا شروع کر دیا، ارادہ تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے قبل کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں ہم پیش قدمی کر لیتے ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ تھا، سن 9 ہجری یا شعبان کا مہینہ تھا۔ تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی غزوے کا ارادہ کیا تو صحیح سمت نہیں بتایا، یہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی تھی، زمانی الفاظ کہا کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے اور وہ احتیاطی تدابیر نہ کر سکے، لیکن یہ اس لحاظ سے ایک منفرد غزوہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے کلم کلہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے غزوہ تبوک کے لیے تبوک جانا ہے، اور یہ جو تبوک ہے یہ ایک مقام ہے شام کے سرحد پہ اس وقت تھا، اور آج جو ہے اب تو جغرافیہ بدل گیا ہے، سرحدیں بدل گئی ہیں، تو اب یہ اردن کے سرحد کے قریب جگہ ہے اور مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ جی ہم نے تبوک جانا ہے، اور آپ اس کے لیے تیاری کر لیں اور حسب استطاعت جو جتنا کر سکتا ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو بڑھ چڑھ کے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس میں چندہ بھی دیا اور تیاری بھی کر لی، اور وہ جو ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اس مرتبہ جو ہے نا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا،
لیکن میں پھر بھی نہیں لے جا سکا، کیونکہ اس غزوے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا ان کے پاس اپنا سارا کا سارا مال دے دیا تھا۔ تو جب وہ لے کے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 4000 درہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال لایا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ میں کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ 100 گھوڑے دیے جنگ کی تیاری کے لیے، 300 اونٹ دیے اور 1000 دینار دیے۔ مختلف حضرات صحابہ کرام نے مختلف تیاریاں کی، اور اس میں ایک طبقہ منافقین کا تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ تو ایک تو وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے بہانہ بنایا رہ جانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر پہ فیصلہ کر کے ان کو اجازت دے دی۔ لیکن ایک وہ طبقہ تھا وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الیم، یہ منافقین تھے فرح المخلفون والے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى، کہ جو ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں یا مریض ہیں، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، یا وہ لوگ جن کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہے، سواری نہیں ہے کہ جس سے وہ اس غزوہ میں شرکت کر سکے، تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، یہ بھی یہی طبقہ ہے کہ جن کے پاس کچھ تھا نہیں، تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی سواری دے دیجیے تاکہ ہم اس غزوہ میں شرکت کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میرے پاس نہیں ہیں سواریاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ لوگ واپس تو ہو گئے لیکن اعینہم تفیض من الدمع حزنا، کہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان سے غم کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور غم کس کا تھا؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس موقع پہ خرچ کر لیتے، یعنی غریب لوگ تھے۔ تو یہ بھی شمار کیے گئے جن کو اجازت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بسط خوشی۔ تو بہرحال 30,000 کا لشکر جمع ہوا اس موقع پہ، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا لشکر تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا، چلے گئے۔ کل یہ 50 دن کا سفر تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے آخری غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور یہ سب سے طویل سفر بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوہ میں۔ 700 کلومیٹر کا راستہ ایک طرف سے تھا، اور حیران کن طور پہ یہ جو کل سفر ہے یہ 50 دن میں ہوا ہے، اور اس میں بھی 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا تھا تبوک میں۔ اور اس قیام کے دوران جب حضرات صحابہ کرام وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جو رومیوں کی فوج ہے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے، انہوں نے جگہ چھوڑی ہے اور وہ جنگ کرنے کے ارادے میں نہیں ہیں، کیونکہ قوت دیکھ لی انہوں نے مسلمانوں کی۔ تو بہرحال 15 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے عیسائی مختلف قبائل سے معاہدے کیے، اور انہوں نے جزیہ قبول کیا، تو یہ سرحد بھی محفوظ ہو گئی اسلام کی، اور یہ ایک بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، حضرات صحابہ کرام کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اس کی رسول کی۔ لیکن اگر آپ وہ 15 دن بھی بیچ میں سے ہٹا دیں تو آگے 35 دن رہ جاتے ہیں۔ تو یہ 35 دن میں 700 کلومیٹر کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے کیا، اور 700 کلومیٹر سفر واپسی کا 1400 کلومیٹر، یہ بہت بڑا سفر ہے۔ لیکن کمال کے لوگ تھے وہ جو اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے لمبے لمبے سفر کر جاتے تھے۔ آج اگر آپ کسی کو پیدل چھوڑ دینا سفر کرنے کے لیے تو 2 کلومیٹر کے سفر کرنے کے بعد وہ گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ بہرحال
یہ تو غزوہ تبوک کا ایک چھوٹا سا پس منظر تھا۔ اس میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما، یہ تینوں صحابہ کرام اس لیے نہ جا سکے کہ انہوں نے سستی کر دی تیاری میں، باقی یہ پکے مسلمان صحابہ کرام تھے، اور یہ زمانہ بھی تھا بہت سخت قسم کا اور کھجور بھی پکے ہوئے تھے۔ تو حضرت یہ حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ایک لمبی روایت ہے، کتاب المغازی میں، باب حدیث کعب بن مالک، اور یہ جو حدیث ہے اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4418، 4418۔ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے نا، وہ اس پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے یہ میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے لوگوں کو بتایا۔ خدا کے بندے، آپ نے حضرات علماء کرام کی صرف بیانات سنے ہیں، آپ کسی علمی درس میں آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں علم حدیث کے بارے میں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے۔ علم تو یہاں درسگاہوں میں چھپا ہوا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو بہرحال یہ حدیث کا نمبر ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تیاری میں سستی کرتے کرتے آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، کرتے کرتے حضرات صحابہ کرام تیار ہو کے نکل گئے، اور میں نے یہ سوچا کہ کل تیاری کر کے میں ان کے ساتھ راستے میں جا کے مل لوں گا۔ تو کل سے کل اور کل سے کل یہاں تک کہ جو قافلہ تھا وہ بہت دور چلا گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے مدینے میں رہتے ہوئے میں جب دیکھتا تھا تو یا مدینے میں منافق لوگ تھے یا معذور لوگ تھے، کمزور بوڑھے جو نہیں جا سکتے تھے وہ لوگ، تو ان حالات میں رہتے ہوئے مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، وہاں پہ قیام فرمایا 15 دن کا، اور وہاں پوچھا حضرت صحابہ کرام سے کہ کون کون پیچھے رہ چکے ہیں، تو کسی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کہ وہ بھی پیچھے رہ چکے ہیں۔ تو ایک اور صحابی نے فرمایا کہ حضرت کعب بن مالک کو اپنے کپڑوں کے ساتھ اور اپنی راحت اور آرام اور سکون کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، یعنی انہوں نے اس انداز میں بات کی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ہم نے حضرت کعب بن مالک میں نیکی کے سوا کچھ نہیں پایا، یعنی انہوں نے اس کی صفائی پیش کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سنی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش رہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور منافقین جو تھے وہ آ کے مختلف عذر پیش کرتے تھے، بہانے کر لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر پہ فیصلہ کر کے ان کے عذر کو قبول فرما رہے تھے۔ تو میں گیا، میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا، اور یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واضح طور پہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ہے نا ناراضگی کے اثرات تھے، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ نے سواری تیار نہیں کی تھی؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اگر کسی دنیائی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں جھوٹ بول لیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں اگر میں جھوٹ بول لوں تو اللہ ظاہر کر دے گا، اس لیے میں سچ بولتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور میں طاقتور بھی تھا، مالدار بھی تھا، وسائل بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن سستی ہوئی مجھ سے اور میں رہ گیا ہوں پیچھے، اور کوئی بات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سچ بولا، اور پھر مجھے فرمایا کہ جاؤ آپ، یہاں تک کہ اللہ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ بھائی ان تینوں کے ساتھ حضرت حضرت مالک ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن مرہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابہ کرام تھے کہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت نہیں کرنی آج کے بعد، جب تک کہ ان کے بارے میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ باقی جو میرے دو ساتھی تھے وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے، اور میں مسجد نبی میں آیا جایا کرتا تھا نماز کے لیے، نماز پڑھ لیتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی دے دیتا کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ مجھے جواب دیتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نظریں چرا لیتے تھے،
خاص صحابہ کرام میں سے تھے تو دل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن حکم تھا۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ زمین ہمیں اجنبی لگنے لگی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی ان سے بات چیت نہ کریں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، طلاق تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن حکم ہے، تو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے تو آپ جاؤ اپنے باپ کے گھر۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کے گھر رہوں گی۔ اور جو باقی دونوں صحابہ کرام تھے وہ گھروں میں رہنے لگے، باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن یہ 50 دن تھے، دیکھیں سفر کے بھی 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور واپسی کے بعد یہ 50 دن مزید۔ جب ان سے مکمل طور پہ حضرات صحابہ کرام نے قطع تعلق کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، تو 50ویں دن یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت 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 تنگ ہو گیا تھا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، ان پہ زمین تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ یعنی بِرُحْبِهَا، ما مصدریہ ہے یہاں پہ، کہ ساتھ اس کے کہ زمین بہت کھلی تھی لیکن ان لوگوں کے اوپر تنگ ہو گئی غم کی وجہ سے۔ اور 50ویں دن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور میں اپنے گھر کے چھت پہ تھا کہ اوپر پہاڑ سے کسی نے آواز دی کہ مبارک ہو کعب، مبارک ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں فوراً زمین پہ گر پڑا سجدے میں، اور اس کے بعد اٹھ کے میں مسجد نبوی میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سلام کی، اور پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو کعب، آج کا دن جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد سے آج کا دن تمہارے لیے ہے، یہ بہت زیادہ اہم دن ہے۔ اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس خوشی میں میرے پاس جو کچھ میرا مال ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سارا صدقہ مت کرو، کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، جو خیبر میں مجھے جو کچھ ملا تھا غزوہ خیبر میں وہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا ہوں۔ لیکن بہرحال 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صرف میرے لیے یہ حکم ہے یا میرے باقی دو ساتھیوں کے لیے بھی؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی ہے۔ تو بہرحال اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی یہی تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، زمین ان پہ تنگ ہو گئی، بما رحبت، ساتھ اس کے کہ وہ زمین کھلی تھی، اور وضاقت علیہم انفسہم، وہ اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بچی ہوئی جہاں ہم امن میں رہ سکیں۔ اور ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو بہرحال یہ حضرات صحابہ کرام کی شان تھی کہ انہوں نے اگر کوئی اس طرح کی کوئی غلطی ان سے ہوئی تو فوری طور پہ انہوں نے اس کا ازالہ کیا، حضرات صحابہ کرام نے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کی رواداری، والہانہ عشق، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔